بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے۔ یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہو گئے اور صاف احکام آنے کے بعد ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم في كتاب الجنائز۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم صدر مجلس، علماء کرام اور دیگر سامعین اور پردے میں بیٹھی ہوئی ماؤں بہنوں، عنوان ہے عقیدہ توحید اور اس کے تقاضے۔ موضوع بہت ہی اہم اس وجہ سے ہے کہ عقیدہ توحید کو اسلام میں بنیادی حیثیت حاصل ہے، اور عقیدہ توحید ایک ایسی چیز ہے کہ جو موحدوں ہی کو پسند ہے۔ اس موضوع پر بولنا، اس موضوع پر سننا اور گفتگو کرنا، یہ صرف ان لوگوں کا کام ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ جن کے یہاں اس قسم کی بیماریاں ہیں شرک کی، اور ان کے یہاں کسی نہ کسی طریقے سے شرک ہوتا ہے، عموماً ایسے لوگ اس موضوع کو نہ تو سننا گوارا کرتے ہیں اور نہ ہی اپنی مجلسوں میں اس طرح کے موضوعات پر گفتگو کی جاتی ہے، کیونکہ قرآن کریم کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، کہ جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے، ایک تنہا اللہ کا وحدہ، تو ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، نفرت کرنے لگتے ہیں، اور جب اللہ کے علاوہ اوروں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے تو پھر خوش ہو جاتے ہیں، باتیں کھل جاتی ہیں۔ تو عقیدہ توحید، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں جتنے بھی رسولوں کو بھیجا، جتنے بھی نبیوں کو بھیجا، تمام کو حکم دیا کہ عقیدہ توحید کی دعوت پہلے دو، اور تمام نبیوں نے، تمام رسولوں نے سب سے پہلے دنیا میں عقیدہ توحید کی دعوت دی،
اس کے بعد دوسری چیزوں کی دعوت دی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں سب کی طرف ہم نے یہ وحی کی ہے کہ دیکھو میرے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدون، لہذا تم صرف اور صرف میری عبادت کرو۔ اسی وجہ سے تمام رسولوں نے صرف اور صرف عقیدہ توحید کی دعوت دی۔ شرک کسی بھی شریعت میں جائز نہیں قرار دیا گیا، شرک کسی بھی اللہ رب العالمین نے جتنے رسول بھیجے ان کی شریعت میں جائز نہیں قرار دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے کہا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا، عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اے میرے جگر پارو، تمہاری موت اس حالت میں ہونی چاہیے کہ تم پکے سچے مسلمان ہو، تم پکے سچے مسلمان ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں بھی نبی بنا کر بھیجا، جیل میں گئے ہیں، قید خانے میں ہیں، لیکن عقیدہ توحید کی دعوت دینا وہاں بھی نہیں بھول رہے اور وہاں بھی دعوت دے رہے ہیں۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے میرے جیل کے ساتھیوں، ذرا یہ تو بتاؤ ایک اللہ بہتر ہے یا بہت سارے معبود بہتر ہے؟ ایک در پر جھکنا بہتر ہے یا بہت سارے دروں پر جھکنا؟ یہ دانش مندی کی بات ہے کہ کبھی اس سے مانگ لیا، کبھی اس سے مانگ لیا، کبھی وہاں جھک گئے، کبھی وہاں جھک گئے، کبھی ان کے سامنے ہاتھ پھیلایا، کبھی ان کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ یہ عمدہ چیز ہے، بہتر چیز ہے، یا پھر صرف ایک اللہ کے سامنے جھکنا، اس کی عبادت کرنا جو کہ تنہا ہے اور قہار ہے؟ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ تو یاد کرو، ان کی موت کا وقت ہے، آپ جانتے ہیں موت کے وقت انسان کوئی ایسی بات بتاتا ہے جو اس کے نزدیک بہت ہی اہمیت کے حامل ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت ہے، لیکن وہ توحید کی دعوت دینا نہیں بھول رہے۔ قرآن نے اس کا بھی نقشہ کھینچا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میرے بچوں یہ تو بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، یعنی میرے دنیا میں سے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد و نحن لہ مسلمون۔ ان کے بچوں نے کہا ابا جان غم نہ کرو، فکر نہ کرو، ہم آپ کے بعد بھی اسی ایک رب کی عبادت کریں گے جو آپ کا رب ہے، جو ابراہیم کا رب ہے، جو اسماعیل کا رب ہے، الہ واحدہ، اور وہ ایک ہی رب ہے۔ مطلب یہ نہیں ابراہیم کا رب الگ، اسماعیل کا رب الگ اور ان سب ربوں کی ہم عبادت کریں گے، الہ واحدہ، وہ ایک ہی رب ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اے ہمارے ابا جان ہم اسی کی فرما برداری کریں گے۔ تمام نبیوں نے قرآن کریم اٹھا کر دیکھیے، مطالعہ کیجئے، تمام نبیوں کی یہ دعوت رہی کہ دیکھو عبادت صرف اس ایک اللہ کی ہونی چاہیے، یہی توحید ہے۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوت کا حکم ملا کہ ڈرائیے، دعوت دیجئے، تبلیغ کیجئے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، سب سے پہلی تقریر، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عرب بھی تمہارا ہوگا، عجم بھی تمہارا ہوگا، دونوں پر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا۔